بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم بند ہے دو قسموں میں، تصور میں اور تصدیق میں۔ جو بھی صورت ذہن میں حاصل ہوئی ہے، اگر اس میں ہے یا نہیں ہے یہ بات ہو تو یہ تصدیق ہوتی ہے، اگر اس میں ہے نہیں ہے یہ نہ ہو تو وہ تصور ہوتا ہے۔ تو تصور کی 8 قسمیں ہیں اور تصدیق کی 7 قسمیں ہیں مشہور، اور بھی بریکیاں ہیں، وہ ذرا سمجھ لیں کہ جو شے حاصل ہوئی ہے یعنی وہ صورت حاصلہ ایک شے کی صورت ہے یا متعدد اشیاء کی صورتیں ہیں۔ جو شے حاصل ہوئی ہے صورت حاصلہ وہ ایک شے کی صورت ہے یا متعدد اشیاء کی صورتیں ہیں۔ اگر ایک شے کی صورت ہے تو یہ تصور ہے، اور تصور کی یہ پہلی قسم ہے۔ مثلا کسی نے بولا ابا، تو سن کر آپ کے ذہن میں کوئی مانا گیا ہے، جو مانا گیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ابا کا مانا ہے۔ ایک امی، اس لفظ کو سن کر کو مانا ذہن میں گیا ہے، وہ ایک شے کا مانا ہے، اسی کو صورت حاصلہ کہتے ہیں۔ یہ ایک شے کی صورت حاصلہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ تصور ہے، اور تصور کی یہ پہلی قسم ہے۔ تو ایک شے کی جو صورت حاصل ہوتی ہے، معنی ذہن میں جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تصور، اور تصور کی یہ پہلی قسم۔ یہ دو صورتیں بناوانا نال دھیان رکھنا ہے کہ صورت حاصلہ ایک شے کی صورت ہے یا متعدد اشیاء کی صورتیں ہیں۔ اگر ایک شے کی صورت ہے تو یہ تصور ہے، پہلی قسم ہے، مثال دے دی ہے۔ اگر صورت حاصلہ متعدد اشیاء کی صورتیں ہیں، اگر صورت حاصلہ متعدد اشیاء کی صورتیں ہیں تو پھر ان متعدد میں نسبت ہے یا کہ نہیں؟ پھر ان متعدد میں نسبت ہے یا نہیں؟ صورت حاصلہ متعدد اشیاء کی صورت ہے، صورت حاصلہ ان متعدد اشیاء میں نسبت ہے یا کہ نہیں؟ اگر ان متعدد اشیاء میں نسبت نہیں تو یہ صورت حاصلہ بھی تصور ہے۔ یہ اور یہ تصور کی ابا، اماں، چاچو، ماما، یہ جو لفظ سنے معنی ذہن میں گیا ہے، یہ جو معنی ذہن میں گیا ہے ان میں کوئی نسبت ہے۔ نسبت تو مراد ہے وہ مضاف مضاف لے ہونے والی، صفت موصوف ہونے والی، حال ذل حال ہونے والی، مسند مسند لے ہونے والی، فعل فاعل ہونے والی، یہ مراد ہے، کوئی نسبت ہے۔ لیکن یہ صورت حاصلہ کیا ہے؟ متعدد اشیاء کی۔ تو آپ بیک وقت 50 چیزیں بھی گن جائیں بغیر ان کو نسبت دیے تو یہ جو 50 چیزوں کی کٹھی صورت آپ کو حاصل ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ تصور کی شاباش نال تو مثال میں دستہ پہ جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ ایک شے کی صورت نہیں ہے، متعدد اشیاء کی صورت ہے، اور ان متعدد میں نسبت ہے۔ اب اس کو آگے چلانا ہے۔ جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ متعدد اشیاء کی صورت ہے اور ان متعدد میں آپس میں نسبت ہے۔ نسبت تو اب دو صورتیں ہیں کہ وہ نسبت غیر تامہ ہے یا تامہ ہے۔ وہ نسبت مرکب اضافی دی نسبت، مرکب بنائی دی نسبت، مرکب منع صرف دی نسبت، صفت موصوف دے وچ والی نسبت، حال ذل حال دے وچ والی نسبت، یہ ساریاں جار اس حروف جارہ تے اسم مجرور، جار مجرور کے وچ والی نسبت، یہ ساری نسبتیں غیر تامہ ہیں۔ کیا ہیں؟ فعل فاعل کے درمیان والی نسبت اور مبتدا خبر کے درمیان والی نسبت، یہ نسبت تامہ ہے، یہ نسبت تامہ ہے۔ مرکب غیر مفید میں جو نسبت ہوتی ہے وہ غیر تامہ ہوتی ہے، جو مرکب مفید میں ہوتی ہے وہ تامہ ہوتی ہے۔ گل سمجھی؟ مرکب
غیر مفید میں جو نسبت ہوتی ہے وہ غیر تامہ ہوتی ہے، اور جو مرکب مفید میں نسبت ہوتی ہے وہ تامہ ہوتی ہے. اینی گل پھر واپس چل کہ وہ صورت حاصلہ متعدد اشیاء کی ہے اور ان میں نسبت بھی ہے. تو پھر نسبت دو صورتیں ہیں کہ نسبت غیر تامہ ہے یا تامہ ہے. متعدد اشیاء جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ ایک شے کی صورت نہیں ہے، متعدد اشیاء کی صورتیں ہیں، متعدد اشیاء کی صورت ہے اور ان میں نسبت ہے، لیکن نسبت تامہ نہیں، غیر تامہ ہے نسبت. تو یہ صورت حاصلہ بھی تصور ہے. غلام زیدن مانا ذہن میں گیا ہے کہ کوئی نہیں. احد عشرہ مانا ذہن میں گیا ہے. بالا بکو مانا ذہن میں گیا ہے. رجل عالم مرد ایسا مرد جو کہ عالم ہے. تو اور جا زید را کے بن میں جا کو اتار دے، زید را کے بن میں جو تعلق ہے حال ذل حال ہونے کا، خیر وہ کل نامیر میں آ جائے گا، چھوڑے اس. تو یہ جو سنا ہے آپ نے غلام زیدن احد عشرہ بالا بکو رجل عالم، یہ سن کر کوئی معنی ذہن میں گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ صورت متعدد اشیاء کی صورت ہے کہ کوئی نہیں؟ ان متعدد میں نسبت ہے کہ کوئی نہیں؟ نسبت کون سی ہے؟ کیا ہے؟ مرکب بنائی میں جو نسبت ہے، مرکب معنی صرف میں جو نسبت ہے، مرکب اضافی میں جو نسبت ہے، مرکب توصیفی میں جو نسبت ہے، جار مجرور میں جو نسبت ہے، یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ فی الدار گھر میں، یا مثلا فی الارض زمین میں. فی الارض سن کر کوئی معنی ذہن میں گیا ہے تو یہ سارے جو معنی آپ کے ذہن میں گئے ہیں یہ تصور ہے. تو یہ متعدد اشیاء کی صورت ہے، ان متعدد میں نسبت ہے اور نسبت بھی. تو یہ تصور کی تیسری قسم ہے، یہ تصور کی تیسری قسم ہے. جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ ایک شے کی صورت نہیں ہے، متعدد اشیاء کی صورتیں ہیں. صورت ہے متعدد اشیاء کی صورت ہے اور متعدد میں نسبت ہے، اور نسبت تامہ، نسبت ناقصہ نہیں ہے بلکہ تامہ ہے. اب اس کو آگے چلانا ہے. نسبت تو پھر دو صورتیں ہیں کہ وہ نسبت تامہ انشائی ہے یا خبری ہے. وہ نسبت تامہ جملے انشائیے میں نسبت تامہ انشائی ہوتی ہے، جملے خبریے میں نسبت تامہ خبری ہوتی ہے. جملے انشائیے میں نسبت تامہ ہوتی ہے. تو وہ نسبت تامہ ہے، لیکن نسبت تامہ پھر دو صورتیں ہیں، انشائی ہے یا خبری ہے. جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ متعدد اشیاء کی صورت ہے، ان متعدد میں نسبت بھی ہے، نسبت بھی تامہ ہے، لیکن نسبت تامہ انشائی ہے. تو یہ بھی تصور، یہ صورت حاصلہ بھی تصور ہے. یہ صورت حاصلہ بھی تصور ہے. یہ تصور کی چوتھی قسم ہے. جتنے جملے انشائیے آپ نے پڑھے ہیں، انشاء کی کتنی قسمیں؟ وہ سارے منطقیوں کے نزدیک تصور ہیں. کیا ہیں وہ؟ تصور ہیں. از رب، اس کا معنی آپ نے کو سمجھا، کو ذہن میں کوئی چیز گئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ لا تضرب تصور ہے. لے یضرب، یہ مطلب جو بول رہا ہوں یہ نہیں جو اس کو سن کر آپ کے ذہن میں جو تصویر جا رہی ہے، جو مانا جا رہا ہے وہ سمجھائیے. لا یضرب، سارے جتنے جملے انشائیے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ تصور. یہ تصور کی چوتھی قسم ہے. تصور کی ان چار قسموں کا علیحدہ نام نہیں ہے، صرف ان کو تصور ہی کہتے ہیں. ایک شے کا تصور، یہ بھی تصور ہے. متعدد اشیاء کی صورت حاصل ہے جن میں نسبت نہیں ہے، یہ بھی تصور ہے. نسبت ہے لیکن تامہ نہیں ہے، ناقصہ ہے، یہ بھی تصور ہے. نسبت تامہ ہے ان اشیاء میں لیکن تامہ انشائی ہے، تو یہ بھی چار صورتیں ہو گئی ہیں. کس کی؟ اب پھر واپس چلیں کہ ایک شے کا تصور، ایک صورت حاصلہ ایک شے کی نہیں ہے، متعدد اشیاء کی ہے اور ان میں نسبت بھی ہے اور نسبت بھی تامہ ہے. تامہ بھی انشائی نہیں ہے، خبری ہے.
تامہ بھی اب اس نے آگے چلنا ہے. نسبت خبری نہیں ہے، نسبت تامہ ہے لیکن تامہ انشائی نہیں ہے بلکہ خبری ہے. تو نسبت خبری یاد ہے کتنے ہوں؟ جملہ خبریے میں، جملہ خواہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، جو خبریے کے دو قسم. تو اب آگے دھیان کریں، نسبت کون سی ہے؟ جو صورت حاصل ہوئی ہے نا، اس کو ذرا پکار تک اس کو آگے چلائیں نا. پھر وہ ایک شے کی صورت نہیں ہے، متعدد اشیاء کی صورت ہے. ان متعدد میں نسبت ہے، اور نسبت بھی اور تامہ بھی خبری ہے. نسبت تامہ خبری ہے. تو اب نفس نے توجہ کی ہے یا توجہ نہیں کی؟ نفس نے، نفس سے مراد ذہن، قوت دراکہ، قوت مدرکہ، عقل، جڑے 5-6 نام پکائے نے، اس کو اب نفس سے تعبیر کرنا ہے، ذہن سے تعبیر کرنا ہے. ایک لفظ جڑا مرضی بول، نفس نات کا مراد ہے ذہن، عقل کی. نسبت تامہ ہے، نسبت تو نفس نے ادھر توجہ، اگر نفس نے توجہ نہیں کی، نفس نے بات سنی، ہم اپنے خیال میں تھے، سنی، دماغ میں آئی، فوراً نکل بھی گئی. تسی اپنے خیال چ گلاں لگے ہو بیوی نال، پچھلی سیٹ تے میاں بیوی گلاں کردے نے تے تانوں انہاں دے جملے دی آواز تے آ رہی ہے، کرم والی میں تینوں آکھیا سی پرسوں چلاں گے، توں ہی اج مصیبت پائی ہے جی. تے تسی پھر اپنے دھیان چ لگے ہو تے گل تے آئی ہے تے آ کے آئے کہ کوئی نہیں، جس لے آ گئی صورت حاصلہ بنی ہے کہ کوئی نہیں، لیکن اوویں ہی نال نال یہ جو صورت حاصلہ ہے، آ جڑیاں گلاں سنی دیاں نے بے دھیانی وچ، بے نفس جس لے آواز آئی ایک تے کن لے یہ کی پیندا ہے، یہ تو نفس نے کی کیتا ہے. تے جڑے اسی توجہ تو بغیر پہ سنتے ہیں، نفس توجہ نہیں نہ کر رہا. یہ جو صورت حاصلہ آئی اور چلی گئی، یہ بھی تصور ہے، یہ بھی اس کا علیحدہ نام ہے باقاعدہ. اس کو کہتے ہیں تخیل. کیا کہتے ہیں؟ خیالہ یخیل تخیل. ایک خیال ہی ہے کہ اور کی شے ہے. یہ 5ویں قسم ہے تصور کی، جس کا باقاعدہ نام ہے کیا؟ تو تخیل کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تخیل کیا ہے، کہ ہم نے مرکب تام سنا. کیا سنا؟ لیکن ہم نے توجہ نہیں کی، ادھر آیا اور دماغ سے نکل گیا. تو یہ جو آیا ہے صورت حاصلہ، اس کا کیا نام ہے اور یہ کیا ہے؟ اس کو آگے چلانا ہے کہ نسبت تامہ ہے. پچھلی ساری گل نال جوڑی، یہ بھول تو نہیں گئی کہ وہ صورت حاصلہ ایک شے کی صورت نہیں ہے، متعدد اشیاء کی صورت ہے. ان میں نسبت بھی ہے، نسبت بھی تامہ ہے، تامہ بھی خبری ہے. اس کو آگے چلانا ہے. تو تامہ خبری ہے. اس کی آگے 4 صورتیں ہیں کہ نفس نے توجہ نہیں کی تو یہ جو صورت آئی اور چلی گئی، یہ بھی کیا ہے؟ اے جڑی گل سنی انسنی کری دیے، گل سنی انسنی کری دیے، یہ کیا ہے؟ اے تخیل ہے جی. کیا ہے؟ تخیل ہے. اور یہ تصور کی 5ویں قسم ہے. اگر نفس نے توجہ کی ہے، اگر دھیان نال گل سنی کیے، جیڑی گل پہ کرتے ہیں وہ توجہ کر کے دھیان نال سنیے، ہوندا ہے کہ نہیں ایویں؟ تے دھیان نال سننے تو بعد بندہ دھیان نال گل نفس نے توجہ کی ہے. پھر 2 صورتیں، حالت انکاری پیدا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ حالت یا نہیں ہوئی؟ یہ گل سچی کہ کوئی نہیں ہے؟ اگر حالت انکاری پیدا ہوئی ہے تو یہ جو صورت دھیان کے ساتھ سنی اور پھر ذہن نے اس کا انکار کر دیا ہے، اس کو بھی تصور کہتے ہیں. اس کو بھی، اس کا نام ہے تکذیب. کیا نام ہے؟ کذب یکذب تکذیب. اس کا نام ہے، یہ تصور کی 6ٹھی قسم ہے. تصور کی پہلی 4 قسموں کے نام باقاعدہ کو نہیں. 5ویں قسم کا نام کیا ہے؟ 6ٹھی قسم تکذیب. اچھا جی، نفس نے توجہ کی ہے، حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی. حالت دھیان کرے، اگو ذرا کا موقع شروع ہونا جی. حالت انکاری. اب پھر 2 صورتیں ہیں. جیڑی انہیں گل کیتی ہے، اس گل
دے مننے تے نہ مننے دی حالت برابر ہے یا ایک جانب وعدے تے ایک جانب کاٹے؟ جیڑی گل سنی نفس نے توجہ کی ہے، حالت انکاری بھی پیدا نہیں ہوئی، تو پھر دونوں جانبیں رک جو ایک منٹ، دونوں جانبیں دوویں جانباں اوہی نے جڑیاں پڑھائیاں نے اس دن۔ ایک تے جڑی گل کری دی ہے نا، اون دے وچ جڑی نسبت ہوندی ہے ایجابی یا سلبی، اینو کی آکھدا جانب، تے جڑی دوجی ہوندی ہے او کی ہوندی ہے کہ نفس نے توجہ کی ہے اور حالت انکاری بھی پیدا نہیں ہوئی، تو اب دونوں جانبیں برابر ہیں یا کم و بیش ہیں؟ اب دونوں جانبیں برابر کا مطلب ہے کہ ایک بندے کیا زید قائم، اساں گل دھیان نال سنی، نفس نے انکار نہیں کیتا، لیکن نفس جڑا ہے نا وہ ایک گل وچ تردد پہ گیا کہ زید قائم کہہ رہے، ہو سکتا کھڑا ہوئے، ہو سکتا ہے نہ کھڑا ہوئے۔ یہ جڑا دماغ نے آکھیا ہو سکتا نہ کھڑا ہوئے، یہ دوجی جانب ہے جڑی دماغ نے آپ تیار کیتی ہے۔ سمجھ آندی پئی ہے؟ یہ جو کھڑا ہونا ہے نا، اس نے کہنا زید کھڑا ہے، قیام کا ثبوت ہے زید کے لیے، اس ثبوت میں نفس کو شک پڑ گیا۔ یہ جڑی گل کہہ رہے یہ بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے انج، کنی واری ایویں ہوندا ہے، سارا دن ایویں ہوندا رہندا ہے جی، کوئی ضرورت نہیں گھر کس دی گل نو حتمی فیصلہ کر کے من لئیدا ہے۔ سمجھدے پئے ہو؟ یہ اخبار جلے پڑھدے ہو تے اندے تھوڑے کی کیفیت پیدا ہوندی ہے جی، یہ کیفیت ہے کہ نہیں بھئی جڑا لکھیا ہو سکتا ہے ایویں ہو سکتا ہے یار جاویاں مار۔ اگر جو بات سنی ہے اس میں جو نسبت ہے وہ تو ہوگی جانب کون سی، اور دوسری اس کی کیا ہوگی؟ دھیان کرے، نفس نے توجہ کی ہے، حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی، اب دونوں جانبیں برابر ہیں یا ایک جانب راجح ہے اور ایک مرجوح ہے؟ دونوں جانبیں نفس نے توجہ کی ہے، حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی، اب دونوں جانبیں کون سی دونوں جانبیں؟ جیڑی گل سنی ہے ابے علی آ گئے نے، یہ جانب کی ہوگی؟ تو ہو سکتا نہ آئے ہوں، ایک ہی ہے سے، تو دونوں جانبیں برابر ہیں یا ایک راجح ہے اور ایک؟ اگر دونوں جانبیں برابر ہوں تو یہ بھی تصور ہے، یہ بھی، اور اس کا نام ہے تشکیک۔ کیا نام ہے؟ تخیل، تکذیب تے تشکیک، شک کرو، یعنی اس گل سانو شک چ پا دیتا ہے، اس گل سانو یار تیری گل تے مینوں شک چ پا دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ کتنی قسم ہوگی تصور کی؟ 7ویں قسم۔ اور اگر نفس نے توجہ کی ہے، حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی، اور پچھلی گل نال ساری مڈوں بھئی ایک شے کی صورت نہیں، متعدد اشیاء کی صورت ہے، متعدد میں نسبت ہے، نسبت بھی تامہ ہے، تامہ بھی خبری ہے، اور نفس نے توجہ بھی کی ہے اور حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی، دونوں جانبیں بھی برابر نہیں ہیں، ایک جانب راجح ہے اور ایک جانب، خواہ نسبت موافق کی جانب راجح ہو، جو دوسری پیدا ہوئی ہے وہ مرجوح ہو، یا جو جانب موافق ہے یہ مرجوح ہو اور دوسری راجح ہو، کوئی بھی ہو، تو جو جانب مرجوح ہے، جو جانب، یہ بھی تصور ہے، یہ بھی، اس کا نام ہے وہم، اس کا نام ہے، یہ 8ویں اور آخری قسم ہے تصور کی، اس کا نام ہے جو جانب مرجوح ہے، جو جانب مرجوح ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ تصور کی 4 قسموں کے نام ہیں، 4 کے نام تخیل، تکذیب، تشکیک بھی ہے تو شک بھی کہہ سکتے ہو، شک بھی کہہ سکتے ہو، تخیل، تکذیب، شک، وہم، تشکیک رہنے دو، شک، تکذیب، تخیل، تکذیب تے وہم، یہ 4 قسمیں، یہ 4 قسمیں تصور کی نسبت تامہ خبری میں بنتی ہیں، کس میں؟ اور پہلی 4 قسمیں وہ ہیں جو جن میں نسبت تامہ خبری نہیں ہے، ایک میں نسبت تامہ انشائی ہے،
ایک میں نسبت ناقصہ ہے اور ایک میں نسبت ہی نہیں ہے اور پہلے میں شے ہی ایک ہے. ابا ان جڑا دماغ وچ مانا گئے بھی کی ہے ابا اما چاچا ماما یہ بھی زید کا گھوڑا تصور ہے. مار تو زید القائم میں نے بولا آپ نے توجہ ہی نہیں کی صرف دماغ میں بات آئی نکل گئی یہ بھی. اور میں نے کہا زید القائم آپ نے توجہ سے بات سنی کو کہ استاد ٹھکینے پہن یہ بھی تصور ہے. اور آپ نے میں نے زید القائم کہا اور آپ نے سنا دھیان کے ساتھ اور پھر دونوں جانبیں برابر ہو گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے نہ کھڑا ہو. تو یہ کیا نام اس کا شک. میں نے زید القائم کہا تو آپ کے دماغ میں زید القائم یہ راضی ہو گئے اور زید کھڑا نہیں ہے وہ 10% ہے زید کھڑا ہے یہ 90% ہو گیا ہے. تو یہ جو 10% ہے کون زید کھڑا یہ بھی. اور اس کا نام کیا ہے یہ 8 قسمیں ہو گئی ہیں کس کی. یہ جو راجے ہے یہ جو اس کا نام ہے زن اس کا نام ہے اور یہ تصدیق کی پہلی قسم ہے. تصدیق کی یہ تصدیق کی کیا نام اس کا جو جانب راجے ہے جانب یہ تصدیق کی اور نام کیا ہے اس کا زن کی رہا. وہ جی اصل تکذیب کیتی ہے نا یہ تو جملہ خبریہ اور شے وے وہ جڑی صورت آئی ہے وہ تو سب جی نفس نے تکذیب کی ہے یہ تو معقولی شے ہے اور یہ تو ایک اپنی تحقیق ہے یہ تو اور شے شروع ہو گئی ہے. وہ جڑی صورت آئی ہے ذہن صورت آئی ہے نا ذہن وچ آن والے صورتاں دے بارے وچ مسئلہ ہو رہا ہے بے تصور کیڑیاں تے تصدیق کیڑیاں تو تکذیب کیتی تو صورت ہی کیتی ہے نا. یہ جڑی تکذیب کیتی ہے وکری شے ہے وہ جڑی صورت ہے نا وہ کی شے ہے وہ تصور ہے جی جن کی تکذیب کیتی ہے. یہ تو دو شیاں ایک کو صورت ایک جڑی اصل ہوندی وہ جو صورت ہے نا وہ آ کے تے گئی ہے نا دام اس کو رد کر رہے ہیں جی تو یہ تصور ہے جی. نہیں وہ نہیں ہو یہ نہیں کہ تکذیب کے مقابلے میں مقام کا تصور ہی ہے کہ نفس نے توجہ کی ہے اور حالت انکاری پیدا ہوئی ہے کہ یہ بات غلط ہے تو یہ کیا ہے تصور ہے. تصدیق پتر من لینے دا نام ہوندا ہے من لینے تو تھلے تھلے تصور ہے جی. تصدیق من لینے تو شروع ہوندی ہے اس تو تھلے تھلے سارے تصور نہیں. گل سمجھیے تصدیق من لینے تو شروع ہوندی ہے. اچھا جی یہ مان لینے سے نیچے سب تصور ہوتا ہے. نسبت تامہ خبری ہو نا اس کو مانے نہ تو وہ سب تصور ہیں جی. وہ ہوتی تصدیق ہی ہے نہیں کی نا ہم نے کی نہیں ہے جی. قضیہ تو اس نے بولا ہے جی ہم تو اس کی تردید کر رہے ہیں. جو ہم نے قضیہ آگے سے بولا ہے یہ تصدیق ہے جو اس نے بولا ہے میں اس آپ کو سمجھا رہا ہوں جی وہ علیحدہ ہے. میں نے کہا زید قائم آپ کو پتہ ہے زید بیٹھا ہوا ہے آپ نے آگے سے کہا کہ زید لیس بقائم وہ تو تصدیق ہے جو میری بات آپ کے ذہن میں گئی ہے یہ تصور ہے. نہ سمجھیے نہیں اس واسطے نہیں بھی استاد اتنا من گئے ہو جیڑی میں تو نہیں کہ کوشش کر رہا میں سمجھ گیا سے بھی خرابی کہ تو پہ رہی ہے وہ جیڑی اگوں کی تھی وہ تو تصدیق ہے جی وہ تو وکری ہے. وہ جی اگوں تساں کی تھی ہے وہ جلے میرے ذہن چ گئی ہے اگر میں نو نہیں منیا تو پھر میرے واسطے کی ہے اے مطلب ہے جی. گل سمجھیے جی تو ایک جیڑی شے گئی انہوں دیکھنا ہے جی. اچھا جی ایک واپس چلو جو صورت حاصل ہوئی ہے وہ ایک شے کی نہیں متعدد اشیاء کی ہے ان میں نسبت بھی ہے نسبت بھی تامہ ہے تامہ بھی خبری ہے تامہ بھی خبری ہے اور نفس نے حالت انکاری بھی نفس نے توجہ بھی کی ہے اور حالت انکاری بھی پیدا نہیں ہوئی اور دونوں جانبیں برابر بھی نہیں ہیں بلکہ ایک جانب راجع اور ایک مرجوع ہے. تو جو جانب راجع ہے یہ ظن ہے یہ اور یہ تصدیق کی پہلی قسم ہے یہ آ گئی ہے. اب اگر جو آپ نے جملہ سنا ہے سن کر
اس میں ایک ہی جانب ہو، جانب مرجو کوئی نہ ہو، صرف راجے ہی راجے ہو، آپ اس کو 100% مان لیں، اس کو تو یہ بھی تصدیق ہے، یہ بھی اس کو جزم کہتے ہیں، اس کو جانب مرجو ختم ہو جائے آپ اس کو کیا کریں، صرف مان ہی لیں، دوسری صورت 100% مان لیں، تو یہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، جزم ہے، اور یہ تصدیق ہے، یہ بھی۔ اب اس جزم کی آگے قسمیں کرنی ہے، جب جزم کی قسمیں کریں گے تو جزم ختم ہو جائے گا، جو قسمیں وجود میں آئیں گی وہ گننی ہے۔ تو پہلے جو تصدیق کی قسم ہے اس کا نام کیا ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، کیا نام اس کا، زن۔ اچھا جی، کیا ہے وہ، زن۔ اگر جانب راجے ہی راجے ہے، جانب مرجو کوئی نہیں، یعنی میں نے بات جو کی ہے وہ آپ نے پورے طور پر مان لی، آپ نے، میں نے ابھی جو کہا کہ والد صاحب کا آپریشن ہو رہا ہے دعا کریں، آپ نے پورے طور پر مانی ہے، یہ جو آپ نے مان لی ہے یہ کیا ہے، جزم۔ اب اس جزم کو آگے چلانا ہے، یہ جو میں نے بات کی ہے اور آپ نے مان لی ہے، آپ کو جزم ہو گیا ہے، یہ جزم واقعہ کے مطابق ہے یا واقعہ کے مطابق نہیں، جزم یعنی واقعتاً بات بھی ایسی ہے جیسے میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کے ذہن میں جس طرح بات آئی ہے واقعتاً بات ایسے ہے یا ایسے نہیں، دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں جی۔ تو جو جزم، پھر دو صورتیں کہ جزم سمجھایا کیڑا کہ نسبت تامہ خبری ہے اور نفس نے توجہ بھی کی ہے، حالت انکاری پیدا نہیں ہوئی، دونوں جانبیں برابر نہیں ہیں، اور ایک راجے مرجو بھی نہیں ہے، صرف راجے ہی راجے ہے، تو یہ کیا ہے، جزم ہے۔ تو پھر جزم واقعہ کے ہے یا واقعہ کے مطابق نہیں ہے، یعنی جو بات آپ نے سن کر مان لی ہے نفس الامر میں بھی ایسے ہی ہے یا ایسے نہیں ہے۔ اگر جزم واقعہ کے مطابق نہیں تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، اگر جزم واقعہ کے مطابق ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، اگر بس سمجھی کہ نہیں، یہ جو ہے نا دلائل سے سمجھا، اس کو اس سبق پڑھانے میں لفظ بولتے ہیں کہ جزم واقعہ کے مطابق نہیں، تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے یا زائل نہیں ہوتا، یہ لفظ یوں بولا جاتا ہے، کیا، مشکک اسم فاعل، شک ڈالنے والا، مراد دلیل دینے والا، اور تشکیک شک ڈالنا یعنی دلیل دینا، کہ جزم واقعہ کے مطابق نہیں تو تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے یا زائل نہیں ہوتا، دو صورتیں بن گئی نا، تشکیک مشکک سے جزم واقعہ کے مطابق نہیں، اور پچھلی ساری پیڑھی نال جو مطلب پھر بھلا دیو، جزم واقعہ کے مطابق نہیں اور تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا، یہ جہل مرکب ہے۔ آج جی گل تے ڈٹ گیا ہے نا، ایک ہی ہے جہل مرکب، کیا ہے، تو پہلے قسم کا نام کیا تھا، دوسری قسم تصدیق کی، کیا نام اس کا، اگر جزم واقعہ کے مطابق نہیں اور تشکیک مشکک سے زائل ہو جاتا ہے، تشکیک زائل ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، اور اس نے وہ بات ذہن سے نکال دی اور جو دلیل کے ساتھ نئی بات ذہن میں ڈالی اس کو مان لیا، کیا، تو یہ جو بات اب پکائی ہے یہ بھی تصدیق ہے، اس کا نام ہے تقلید مصیب، کیا نام ہے، تقلید مصیب، چنگی گل من لئی سو، چنگی گل من لئی، وہ جڑی نکل گئی ہے وہ نہیں، اے جڑی ہن پئی ہے، یہ کیا ہے، تقلید مصیب، یہ تصدیق کی تیسری قسم ہے، کیا نام ہے، تقلید مصیب، یہ تصدیق کی تیسری قسم ہے، پہلی کون، دوسری، اب پھر واپس آ جائیں کہ جزم واقعہ کے مطابق ہے، جزم جی میں گل پکائیے ہے بھی ایویں، پھر دو صورتیں ہیں کہ تشکیک مشکک سے زائل ہوتا ہے یا کہ نہیں، جزم واقعہ کے ہے یا نہیں، آنکھو نا
جزم واقع تشکیک مشکک سے ظاہر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی گل جڑی اساں پکائی وہ سچ پکائی ہے، اگر تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے، جزم تو واقعہ کے، لیکن تشکیک مشکک سے زائل ہو جائے تو تشکیک مشکک سے یہ عقیدہ چھوڑ دیا اور نیا یہ جو نئی بات پکائی ہے اور حقیقی بات چھوڑ دی ہے، اس کو کہتے ہیں تقلید مختی۔ تقلید، خطا کرنے والے کی بات مان لی، خطا کرنے والے کی، تو یہ بھی تصدیق ہے۔ یہ تصدیق کی چوتھی قسم کیا؟ مختی۔ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ چار۔ اچھا جی، جزم واقعہ کے مطابق ہے لیکن تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا۔ جزم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، یہ ہمیں جزم ہے اور واقعہ کے مطابق ہے۔ یہ کیا ہے؟ جزم تشکیک مشکک سے زائل نہیں ہوتا۔ جزم واقعہ کے مطابق ہو اور تشکیک مشکک سے زائل نہ ہو، اس جزم کو یقین کہتے ہیں۔ اس جزم کو اصلی پوڑی تے ہن پہنچے ہو، اس جزم کو یقین کہتے ہیں۔ ایمان یقین کا نام ہے۔ ایمان جزم ہو یعنی 100%، دوجی جانب کو نہ ہو اور واقعہ کے مطابق ہو اور کسی شک سے وہ عقیدہ زائل نہ ہو، اتنا مضبوط ہو، تو اس کو کہتے ہیں یقین۔ اور ایمان کس کا درجہ ہے؟ یقین کا درجہ ہے جی۔ ایمان یقین کا نام ہے جی، ایمان یقین کا نام۔ پھر یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر تصدیق سے پہلے 3 قسمیں بڑیاں نے، کیڑیاں؟ تقلید اور 4 آگے 5ویں کون بنائی ہے؟ یقین۔ اب یقین کو تقسیم کرنا ہے، جو قسمیں سامنے آئیں گی وہ پہلے جوڑنی ہے۔ یقین کی 3 قسمیں ہیں: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ یقین کی کیا ہے؟ حق الیقین، وہ جو یقین آیا ہے، جو ہم نے مانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہیں، یہ ہمیں یقین آیا ہے دلائل کے ذریعے۔ یقین آیا ہے، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اگر یقین آئے مشاہدہ کر کے، یقین آئے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ اور اگر یقین آئے تجربہ کر کے، تو اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ کیا کہتے ہیں؟ حق الیقین۔ تو یقین کی 3 قسمیں کون سی؟ وجہ اثر یہ ہے کہ یقین یا علم کے ذریعے آئے گا، یا مشاہدہ کے ذریعے آئے گا، یا تجربہ کے ذریعے آئے گا۔ وجہ اثر یہ ہے کہ وہ یقین یا علم کے ذریعے آئے گا، یعنی دلائل کے ذریعے، یا مشاہدہ کے ذریعے، یا تجربہ کے ذریعے۔ اگر یقین آئے دلائل کے ذریعے تو اور حق الیقین کیا ہے؟ حق الیقین۔ گل سمجھے پے ہو؟ تو اب کتنی قسمیں بن گئی تصدیق؟ 7 یار، 4 پہلے بنائی، 3 انہوں نے بنائی۔ یقین تقسیم ہو گیا ہے کہ جو تقسیم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہ گنو: زن، جال مرکب، تقلید مصیب، یعنی بچ یقین وکھرا نہیں ہو، یقین تقسیم ہوگا جی میں جزم تقسیم ہو گیا۔ تو تصدیق کی یہ 7 قسمیں اور تصور کی 8 قسمیں۔ اللہ ہے، اللہ ہمیں یقین ہے، لیکن یہ یقین دلائل کے ذریعے ہے۔ یہ یقین اللہ ہے، اس کا جو ہمیں یقین ہے یہ علم اللہ ہے، اس کا جو یقین آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے وہ عین الیقین ہے۔ وہ چونکہ سونے جا کے دیکھے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سونے ہیں۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمیں کیا ہے؟ کون سا درجہ ہے؟ اور
اور صحابہ کرام کے لیے عین الیقین ہے. کیا ہے؟ یقین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہیں. یہ جو عقیدہ جو آج ہم پڑھ رہے تھے ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ حضرت انس جدو ہاتھ لا کے ویکھے تھے اے حق الیقین ہے جی. یہ کہ اے حق الیقین ہے جی. کہ یہ حق الیقین ہے. اس کی جو منطق میں مثال دیتے ہیں نا جی دیسی سی، وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ کو جی. یہ تو میں نے تو شریف مثالیں دیتی ہیں نا جی جو پڑھاتے ہوئے. بھائی آپ نے گھڑا دیکھا، اس کے اوپر ڈھک ہے اور اس کے بہر آپ نے پانی جو نا جس طرح وہ نمی آتی ہے اس کے اوپر نمی آپ نے دیکھی تو آپ کو علم ہو گیا کہ اس کے اندر پانی ہے. تو یہ علم الیقین ہے. پھر آپ نے اوپر سے اس کا وہ ڈھک اٹھایا اور آنکھوں سے دیکھا، آپ کو پانی نظر آ گیا، یہ عین الیقین ہے. پھر آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بھیگ گیا تو بہر دیکھا تو واقعی پانی لگا ہوا ہے، تو یہ حق الیقین ہے. یہ مثال دیتے ہیں منطق کی کتابوں میں کہ وہ ایمان یقین، ایمان یقین ہے جی. لیکن قربان جاوا ہوں تینوں جناب مولا مشکل کشا دی گل سمجھ آئے کہ حضرت مولا علی فرماندے نے کہ سانو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کہنے اتنے بھی اللہ ہے تے ایک اینا یقین ہو گیا کدے اللہ ہن سامنے آوے تے اضافہ کو نہیں ہونا جی. وگرنہ علم الیقین تے عین الیقین تے حق الیقین دے درجے جے گل سمجھی جے فرق پیندا ہے، ترقی ہوندی ہے جی. لیکن آپ فرماندے نے کہ سانو اسی عین الیقین دی حد تے پہنچ گئے ہیں. کتے پہنچ گئے ہیں؟ عین الیقین دی حد تے پہنچ گئے ہیں. تو تصور کی